یہ مولا حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہیں مکہ کے بیٹے، کیوں ہیں بیٹے؟ اس لیے ہم وارث ہیں مکہ کے، ہم مدینہ کے وارث ہیں، ہم زمزم کے وارث ہیں، ہم مروہ کے وارث ہیں، ہم صفا کے وارث ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھول گئے؟ وہی تو جد ہے اسماعیل جال ابراہیم ہے۔ جناب ہاجرہ دوڑی ہیں صفا مروہ پر، تو اللہ نے ان کا یہ عمل جو تھا دین کا جز بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ اب جب تک کہ کوئی عمرہ اور کوئی حج میں یہ عمل نہ کرے گا صحیح کا، نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر حسن مجتبیٰ نے کہا تھا انا ابن المکہ انا ابن المدینہ، سید سجاد نے کہا تھا انا ابن المکہ انا ابن المدینہ، تو کیا مولا حسین کی زیارت کے یہ الفاظ بھول گئے؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کی وراثت کے مالک تجھ پر سلام ہو، اے نوح کی وراثت کے مالک تجھ پر سلام ہو۔ تو حسین ساری نبوتوں کا وارث حسین ہے، ساری نبوتوں کا وارث حسین ہے، آدم کا وارث حسین ہے، آدم کا وارث حسین ہے، نوح کا وارث حسین ہے، مکے کا وارث حسین ہے، مدینے کا وارث حسین ہے، کعبے کا وارث حسین ہے، زمزم کا وارث حسین ہے، صفا کا وارث حسین ہے، مروہ کا وارث حسین ہے، اسماعیل کا وارث حسین ہے، ابراہیم کا وارث حسین ہے، ہاشم کا وارث حسین ہے، عبد المطلب کا وارث حسین ہے، اپنے جد رسول اللہ کا وارث حسین ہے۔ جب ساری وراثتیں لے کر جب وہ لے کر بیٹھا ہو اور جب دین پر ضرب لگے تو یہ کہہ کر اٹھتا ہے میں اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ساری وراثتوں نام حسین کے پاس، ساری نبیوں کی نبوتوں کا وارث حسین ہے، مکے کا وارث حسین ہے، خانہ کعبے کا وارث حسین ہے، مدینے کا وارث حسین ہے۔ اب اگر دین پر کوئی ضرب لگے گی تو حسین ابن علی نکلے گا، کوئی اور نہیں نکلے گا۔ ہاں دادارو سید سجاد یزید کے دربار میں جملے کہہ رہے ہیں میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں۔ ہاں دادارو جب یزید کے دربار میں یا خواب میں رسول اللہ نے یزید کو آئے ہیں نا، اس کے بعد جب کہا ہے نا کہ آپ آج کے بعد آزاد ہو گئے، تو 3 دن تک یزید کے شہر میں، شام شہر میں بیویوں نے مولا حسین کا ماتم کیا ہے۔ بعض روایات میں 7 دن ملتا ہے، بعد میں 3 دن تک ملتا ہے۔ بیویوں نے ماتم کیا ہے، بیویاں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ کیوں گریہ کیا ہے؟ کیونکہ بیویوں کو رونے نہیں دیا گیا، سکینہ کو بابا پر رونے نہیں دیا گیا، شہزادی زینب کو حسین پر رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی کوئی بیوی حسین کا نام لے کر روتی نوکے نیزہ سے ان کو سزا دی جاتی، نوکے نیزہ سے سزا دی جاتی تھی۔ 3 دن جب ہو گئے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں قافلہ تیار ہے، اب قافلے کی تیاری کی، واپس مدینہ چلنا ہے۔ ہاں دادارو جب واپس جا رہے ہیں، صبح ہوئی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا ساری عورتیں تیار ہو گئیں؟ کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں تیار ہیں، لیکن تیری ماں رباب کا کہیں نہیں ملتا، کہاں گئی ہے تیری ماں رباب؟ کہا مولا سجاد نے پھوپھی اماں آپ تیاری کریں، مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں گئی ہو۔ قافلہ تیار ہوا، ایک مرتبہ سید سجاد نے زندان کی طرف قافلے کو موڑ دیا۔ شہزادی زینب نے کہا سجاد یہ تو راستہ زندان کو جاتا ہے۔ رو کر کہا ہاں پھوپھی اماں میری ماں کہیں نہیں گئی ہوگی، ایک چھوٹی سی قبر سے ودا ہونے کے لیے گئی ہوگی۔ جب وہاں پہنچے ہیں جناب رباب سکینہ کی قبر سے ایسے لپٹی تھی جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، کہتی جاتی تھی سکینہ اٹھو، سکینہ تجھے بہت شوق تھا مدینہ جانے کا، آج رہائی مل گئی ہے، دیکھ سکینہ ہم جا رہے ہیں مدینے، میری جان اٹھاؤ ہمارے ساتھ مدینے چل، تجھے بہت شوق تھا مدینے جانے کا۔ تو بھیا سجاد سے پوچھا کرتی تھی یہ پرندے تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھیا سجاد ہم کب اپنے گھر کو جائیں گے؟ سید سجاد رو کر کہتے دل میں سکینہ سب جائیں گے تو نہیں جائے گی۔
हादा दारो एक तरफ से जनाब सैयद सज्जाद ने पकड़ा, एक तरफ से जनाब शहजादी ज़ैनब ने पकड़ कर उठाया, जनाब रुबाब को उठाया। बस अम्मा बस कीजिए, अब वापस मदीने जाना है। हादा दारो काफिला जो दिन शाम से निकल रहा है, दमिश्क शहर से निकल रहा है। एक मर्तबा जब शहर दमिश्क के बाहर काफिला पहुंचा है ना, शहजादी ज़ैनब ने कहा सज्जाद जरा काफिले को रोक दो। मौला सज्जाद ने काफिला रोक दिया। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने सब बीबियों से कहा, ऐ बीबियों, एक मर्तबा हाथ सकीना के जिंदान की तरफ किए और कहा बीबियों तुम गवाह रहना। ये ज़ैनब कहती है बेची सकीना, ये ज़ैनब वादा करती है आज तो तुझे तनहा छोड़ कर जा रही है, लेकिन फिर पलट कर आएगी और तेरे पास आकर रहेगी। धारो काफिला बढ़ा, जो काफिले का सालार जा रहा था। एक मुकाम ऐसा आया, सैयद सज्जाद के पास आया, कहा मौला सज्जाद अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता मदीने को जाता है, एक करबला को जाता है, अब बताइए किधर चलना है। करबला का नाम आया, सारी बीबियां तड़पने लगी, सारी बीबियां तड़पने लगी। शहजादी ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद हम अपने अपने प्यारों के लाशों को करबला छोड़ कर आए थे, एक मर्तबा करबला जाना है, भाई की कब्र की ज़ियारत करनी है। हाँ दादारो, मौला सज्जाद ने कहा एक मर्तबा करबला चलेंगे, ज़ियारत करके फिर मदीने चलेंगे। इधर से सैयद सज्जाद का काफिला चला, उधर से रसूल का बूढ़ा सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी चला। पता चल गया हुसैन शहीद हो गए। एक मर्तबा अपने गुलाम अतिया के साथ करबला की ज़मीन के बाहर पहुंचा, नाबीना हो चुके हैं, नजर नहीं आता है जनाब जाबिर को। एक मर्तबा जब पहुंचे हैं ना, जनाब अतिया से कहा जब करबला की जमीन आ जाए तो मुझे बता देना। अतिया ने कहा ए मौला जमीन है करबला आ रही है। कहा रुक जा, अपने नालैन भी उतार, खुद अपनी जूती भी उतारी। एक मर्तबा नंगे पांव चले। जनाब अतिया ने पूछा मौला ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह जाने कहां कहां ज़हरा के लाल का खून गिरा हो। अल्लाह जाने जमीन करबला पर कहां कहां ज़हरा के लाल का खून गिरा होगा। हाँ दादारो गुलाम है अतिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी आगे बढ़े और कहा बता मुझे हुसैन की कब्र कहाँ है, मेरे मौला हुसैन की कब्र कहाँ है? कहा मौला मैं क्या जानूं, आका मैं क्या जानूं, सबकी कब्रें एक जैसी हैं, सबकी सारी कब्रें एक जैसी हैं। अच्छा मुझे गंजे शहीदा में खड़ा कर दे। जब खड़े हुए एक मर्तबा का अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या हुसैन जवाब दीजिए आपके नाना का सहाबी मिलने आया है। कब्र हुसैन से आवाज आई होगी या जाबिर तुझे मुबारक हो, तू मेरी कब्र का पहला ज़ायर बन गया, तू मेरी कब्र का पहला ज़ायर बन गया। इधर से सैयद सज्जाद का काफिला आ रहा है। एक मर्तबा अतिया ने कहा जनाब जाबिर से ए मेरे आका मैं देख रहा हूँ कोई काफिले वाले आ रहे हैं। अच्छा उसने कहा अगर तो मेरा मौला सज्जाद का काफिला होगा अतिया मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, बता। मौला अतिया ने कहा अच्छा मौला बताइए आपके सैयद सज्जाद की क्या निशानी है? कहा 24 बरस का कड़ियल जवान है, दाढ़ी उनकी स्याह है, उसकी कमर बहुत ही मजबूत है, हाँ बहुत सेहतमंद है। एक मर्तबा अतिया ने गौर से देखा, कहा आका जो आपका सैयद सज्जाद नहीं है फिर कौन है? ये तो कमर को झुकाए हुए चला आ रहा है, इसकी तो सारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, देखा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी खड़े हैं। आदादारो किसी का कोई बुजुर्ग मर जाए ना, दुनिया आकर बच्चों को पुरसा देती है, कोई सीने से लगाता है, कोई सर पर हाथ फेरता है। अरे सैयद सज्जाद को किसी ने पुरसा नहीं दिया अभी तक, सैयद सज्जाद को पुरसा नहीं मिला। जब देखा ना जाबिर बिन अब्दुल्लाह खड़ा है, भागकर खुद ही एक मर्तबा जाबिर से लिपट गए। ए जाबिर इस ज़मीन करबला पर हमारे सारे मारे गए, हमारे मर्दों को ज़िबा कर दिया, रसूल के बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ गए। जाबिर
اے جہاں پر میری جو پھوپھیاں تھیں ننگے سر بازاروں میں پھرائی گئیں، شرابی کے دربار میں پھرائی گئیں، میری سکینہ کے تماچے لگ گئے۔ ہاں رکھارو ایک مرتبہ جناب جعفر سے گلے مل رہے ہیں، جعفر سے گلے مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہے جابر تھوڑا سا پردے میں ہو جاؤ۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، اپنی پھوپھیوں سے کہیں آ کر قبر حسین پر آ کر زیارت کر لیں۔ ایک مرتبہ رو کر کہا اے جابر تو دیکھ نہیں سنتا، سن تو سکتا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں رسول کی بیٹیوں کے بیان بلند ہوں گے۔ کوئی کہے گی واہ پاسا، کوئی کہے گی واہ حسینہ، کوئی کہے گی واہ علی اکبرہ، کوئی کہے گی واہ قاسمہ۔ اے جابر پردے میں ہو جا۔ ایک مرتبہ جابر پردے میں گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتے ہیں اونٹ سے زمین پر ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئی کہ میرے بھائی حسین کی کون سی قبر ہے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ نشان بتایا، ساری بیویاں قبر حسین پر گر گئیں، ساری بیویاں مولا حسین کی قبر سے لپٹ گئی۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گریا ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ مولا سجاد نے کہا اگر یہ ماتم ایسی کرتی رہی تو کوئی بیوی مر نہ جائے۔ ازاداروں کی مرتبہ کہا بس پھوپھی اماں، بس میری ماں بس کیجیے، پھوپھی اماں بس کیجیے، ماں رباب بس کیجیے۔ ایک مرتبہ سب کو کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ کہا شہزادی زینب نے میرا سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ پکار کر بتاتے رہے یہ جناب قاسم کی قبر ہے، جناب اونو محمد کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ جب سب کے تعارف کرا چکے نا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا عباس کی قبر کہاں ہے؟ ارے میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں وہ فرات کے کنارے ہے، وہ فرات پر ہے۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر ایک مرتبہ مولا عباس کے قبر مبارک کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ساری بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں تم عباس کی قبر پر جا رہی ہو، دیکھو اپنی چادر کا بھی بتا دینا، اپنے تازیانوں کا بھی بتا دینا، لیکن یہ نہ کہنا کہ سکینہ شام میں چھوڑ آئے ہیں، عباس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ سکینہ شام میں سیعلم الذین ظلموا وَإِن منقلب ينقلبون ماتم حسین۔ اب میں پڑھوں گا